علم الإنسان ما لم يعلم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار الخلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بڑا احسان ہے ہم بندوں پر کہ اس نے ہماری نیکیوں کا ثواب بہت بڑھا چڑھا کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر نیکی کم سے کم 10 گنا اور پھر 10 گنے سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی کی حسن نیت پر اس سے زیادہ بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ جبکہ اس کا عدل اور انصاف یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ایک گناہ کی سزا ایک ہی دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، اس کو 10 گنا دیا جائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور اگر بدی لے کے آئے گا، گناہ کر کے آئے گا، تو ایک گناہ کی سزا ایک ہی ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی ناکردہ غلطیوں کو ان کے نام پر چڑھایا نہیں جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ناکردہ گناہوں کی انہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ تو نیکیوں کا ثواب کم سے کم 10 گنا اور 700 گنے تک۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ ایک دانے کی مثال جو اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس دانے کی ہے جو زمین میں بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالیوں میں 100 دانے ہوں، گویا 700 دانے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اس مضمون کی کئی آیتیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں۔ رمضان کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے یہ حدیث ہم میں کہ ہر شخص نے سنی ہوگی: کل عمل ابن آدم تضاعف الحسنة ب10 امثالها الى 700 ضعف، قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، رواه الامام مسلم في صحیحہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ بنی آدم کا ہر عمل نیکی 10 گنا بڑھائی جاتی ہے، نیکی 10 گنا بڑھائی جاتی ہے 700 گنے تک۔ بنی آدم کے ہر عمل کا ثواب 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک، سوائے روزہ کے۔ اللہ نے کہا کہ بندہ وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، جو یقیناً 700 سے تو زیادہ ہی ہوگا، لامحدود ہے۔
کتنا دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہدیہ اور انعام دینے والے کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس طریقہ سے اور بھی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی نہیں کر پاتا تو ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی، اور وہ اگر کر لیتا ہے تو 700 گنے تک لکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے برائی نہیں کرتا تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر برائی کر لیتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مومنین کے ساتھ، نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا فضل ہے، اور گنہگاروں کے ساتھ اللہ کا عدل ہے کہ ایک گناہ کیا تو ایک گناہ ہی لگے گا۔ اللہ کا معاملہ عدل اور فضل کے درمیان ہے، مومنوں کے ساتھ فضل ہے، ظالموں اور کافروں گنہگاروں کے ساتھ عدل ہے۔ ظلم کہیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے احکام میں، اس کی شریعت میں کہیں بھی ظلم نہیں ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب بندوں پر ظالم نہیں۔ یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا اور تم پر بھی حرام کرتا ہوں کہ تم میں کا کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ تو یہ اسی عدل اور فضل کو بیان کر رہے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ضَاعَفَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنَاتِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کی نیکیوں میں مضاعفت فرمائی ہے، اضافہ فرمایا ہے۔ وَصَفَحَ لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ عَنْ كَبَائِرِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کو سبب بنا دیا ہے۔ آدمی کوئی سا بھی گناہ کرے، ایون کفر ہی کیوں نہ کرے، اور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نے سچی توبہ کر لی تو زمانے کفر کے تمام گناہوں کو اللہ مٹا دے گا۔ التوبۃ تجب ما قبلها، توبہ سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہیے کہ اے میرے وہ بندو، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یا عبادی، اللہ فرماتا ہے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر گناہ کر کے حد کو تجاوز کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، وہ تمام گناہوں کو بخشتا ہے۔ البتہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر بڑے گناہ سے بچو گے تو اس کی برکت سے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے۔ بڑے گناہوں سے بچو گے تو فائدہ یہ ملے گا کہ چھوٹے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، اور نیکیاں بھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات وذلک ذکری للذاکرین، ہاتھ سے چھوٹے موٹے گناہ کیے تو وضو کے ساتھ مٹ گیا، دو نمازوں کے درمیان کوئی چھوٹا موٹا گناہ کیے تو نماز کفارہ ہو گئی، اس کی حدیث ہے الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ، 5 نمازیں درمیان کے گناہوں کا، جمعہ کے درمیان کے گناہوں کا، اور اسی طریقے سے رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادتیں کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتی، کبیرہ گناہوں کے لیے سچی توبہ کرنی پڑے گی، اور سچی توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑے جس گناہ میں ملوث ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے احساس ندامت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عزم کرے، پکا ارادہ اور وعدہ کرے کہ آئندہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ پہلے تو غلطی چھوڑے،
جو غلطی ہوئی ہے اس کے لیے وہ نادم اور شرمندہ ہو، معافی چاہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں سے ہے تو بندے کے حق کو ادا کرے، اگر مال لیا ہے تو لے جا کر کے اس کو دے دے یا اس کے وارثان کو دے دے، اور اگر اس کی غیبت کی ہے یا اس کو گالی گلوچ دیا ہے تو جا کر کے اس سے مل کر کے معاملہ صاف ستھرا کر دے کہ ہم نے آپ کو گالی فلاں موقع پر دی، آپ کے خلاف میں نے جال سازی کی، آپ کے خلاف میں نے پروپیگنڈے کیے، میں نے آپ کو بے عزت کیا، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ مرنے سے پہلے اپنے اس معاملے کو صاف کر لو، ورنہ قیامت کے دن تم ظالم ٹھہرو گے، اور جس کی تم نے شکایت کی ہوگی وہ مظلوم ہوگا اور وہ اللہ کے پاس اپنی شکایت لے کر آئے گا۔ ظاہر ہے کہ وہاں دینار و درہم تو نہیں ہوں گے، اعمال ہوں گے، جو اس اعمال کو لے کر کے اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے مظلومین کو عطا کر دے گا، دے دے گا، اور تم بے عمل رہ جاؤ گے، ساری نیکی تمہاری ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ چوتھی شرط تھی کہ اگر بندوں کا معاملہ ہے تو بندوں سے مل کر کے صاف ستھرا کر لو، لین دین ختم کر لو۔ تو فرمایا گیا وصفح لهم، ان سے درگزر کیا ہے اللہ نے توبہ کے ذریعے بڑے بڑے گناہوں کو، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، اور بڑے گناہوں سے اگر بچتا ہے انسان تو چھوٹے گناہوں کا کفارہ یوں ہی اللہ اپنے فضل سے فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص شرک کے علاوہ بڑے گناہ لے کر مر گیا، شرک کے علاوہ بڑے گناہ لے کر مر گیا، توبہ نہیں کی، کیونکہ بڑے گناہ کبائر گناہ تو توبہ ہی سے معاف ہوتے، اور کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ گناہ جس کے اوپر اسلام نے حد مقرر کیا سزا، جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، بہتان تراشی کی سزا 80 کوڑے لگانا، زناکار مرد عورت کی سزا غیر شادی شدہ کی 100 کوڑے لگا کر 1 سال کی جلا وطنی کرنا، شادی شدہ کی اس کو رجم کر دینا، شرابی کی سزا 40 سے 80 کوڑے لگانا، سمجھا، مرتد کی سزا قتل کر دینا، اسی طریقے سے غنڈہ گردی کرنے والے، راہگیروں کو لوٹنے والے کی سزا یہ ہے کہ صاحب ان کو الٹے لٹکا دینا، الٹے ہاتھ پاؤں کاٹنا، ان کو سولی پر لٹکا دینا، وغیرہ وغیرہ جو اسلامی سزائیں ہیں، وہ سب سزائیں اگر دے دی جاتی ہیں تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی۔ لیکن بڑا گناہ کیا، سزا بھی نہیں ملی، اس کو پکڑا نہیں گیا، معاملہ اس کے رب کے درمیان رہا، توبہ کر لیتا، اللہ کو توبہ کرنے والا رحیم پاتا، لیکن توبہ بھی اس نے نہیں کیا، بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا، تو اگر مشرک نہیں ہے وہ، تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو اس کو سزا دے، لیکن سزا دینے کے بعد اس کا جہنم سے نکالا جانا اور جنت میں داخل کیا جانا یہ یقینی۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وَجَعَلَ مَن لَّمْ يَتُبْ، بڑے گناہوں کی معافی کے لیے تو اللہ نے توبہ رکھی ہے، چھوٹے گناہ توبہ، بڑے گناہ چھوڑنے کی برکت سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں یا نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی نے بڑے گناہ سے توبہ نہیں کیا اور مر گیا تو وہ بندہ اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کو پکڑے اور اس کی سزا دے، اور جرم کے حساب سے سزا دے کر اس کو جہنم سے نکالے، اور پھر نہر حیات میں غوطہ کھلا کر اس کو تر و تازہ اور فریش کر کے جنت میں داخل کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے، جس بندے سے چاہے، جس گناہ کو چاہے شرک کے علاوہ اور جس بندے سے چاہے، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرتا ہے، شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیا پتا تم کو معاف کرے ہم کو معاف نہ کرے، ہم کو معاف کرے تم کو معاف نہ کرے، کس کو پکڑے گا کس کو چھوڑے گا یہ تو وہی جانتا ہے، یہ تو غیبی بات ہے، اسی ہر شخص کو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو گئی۔ اگر کوئی گارنٹی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے کہ ہاں تمہاری پکڑ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے کرو بڑا گناہ کرو، بغیر توبہ کے بھی تم ادھر چلے آتے تو ہم تمہاری پکڑ نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے معاملہ بڑا آسان ہے۔ تو اگر اللہ نے کہا تھا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کے علاوہ سب گناہ کو بخش دے گا، تو معاملہ بڑا آسان ہو جاتا، لیکن اس نے لمن یشاء کی قید لگا کر جس کو چاہے گا اسی کو بخشے گا، معاملے کو بڑا ٹف کر دیا، اور سب کو جو ہے پریشان ہونا پڑے گا کہ صاحب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا،
ہم بخشے جائیں گے کہ پکڑے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے گنہگاروں کو، اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کرنی چاہیے۔ خیر اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو بہرحال وہ انسان اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو بخش دے۔ تب اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ جہنم میں کون کون لوگ جائیں گے تو آپ کہیں کہ 2 شخص جائے گا جہنم میں، ایک وہ جو کافر ہوگا جس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہوگا، دائمی ٹھکانہ کافروں کا جہنم ہوگا۔ دوسرے وہ مومن بھی جا سکتے ہیں جنت میں جن کا ایمان تو تھا، توحید تو ان کی سلامت تھی، مشرک تو نہ تھے لیکن بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے تھے، بغیر توبہ کے مر گئے، تو اللہ چاہے گا، یہ عدل ہے کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے، لیکن ان کا قیام وہاں پر وقتی ہوگا، جتنے دن کے لیے اللہ چاہے۔ پھر اللہ اپنے فضل سے یا اپنے نیک بندوں کی شفاعت سے، جن کو وہ حکم دے گا کہ شفاعت کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اب ایک شبہ یہ رہ گیا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے وعید بڑی سخت آئی ہے، دائمی جہنم کی وعید آئی ہے، جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ، اس کی جزا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ، اور اس قاتل پر اللہ کا غضب ہوگا، وغضب اللہ علیہ ولعنہ، وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے عظیم بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا۔ تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ کہیں گے کہ یہ خلود نسبی ہے، عام گنہگاروں کے مقابلے میں قاتل کی سزا اور قاتل کا ادھر جہنم میں رکنا اور ٹھہرنا زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ جرم بڑا سنگین ہے، لیکن دائمی جہنم نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے، تو بخشا جانا تو اس کا یقینی ہے، لیکن وہ قاتل نفس ہے، بہت بڑا جرم کر کے آیا ہے، اسی طریقے سے خودکشی کر کے آیا ہے، زہر پی کر کے مر گیا، پہاڑ سے گر کے مر گیا، چھڑا گھوپ کر کے مر گیا، تو حدیث میں آتا سزا دیا جائے گا، دیا جائے گا، دیا جائے گا، دیا جائے گا، اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو یہ کہیں گے کہ یہ سب جو سنگین گناہ ہیں، ان کے مقابلے میں جو کمتر گناہ کر کے مریں گے، بڑے گناہ ہیں لیکن کم ہیں، ان سے چھوٹے ہیں، تو ان کی رہائی جلدی ہوگی۔ مجرم کئی طرح کا جیل میں جاتا ہے، کسی کی رہائی 10 دن میں ہوتی ہے، کسی کی 10 سال میں ہوتی ہے، کسی کی عمر قید ہوتی ہے، کسی کی پھانسی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے معاملہ ہوگا۔ تو جن گناہوں کے تعلق سے آیا ہے کہ دائمی جہنمی ہوں گے، تو آپ یہ کہہ لینا کہ عام بڑے گناہوں کے مقابلے میں ان کو سزا زیادہ دی جائے گی، لیکن ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گی۔ چلیے، وَمَنْ عَاقَبَهُ اللَّهُ بِنَارِهِ، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی آگ کے ذریعے عذاب دے گا، یعنی جہنم رسید کرے گا، أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِإِيمَانِهِ، تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالے گا، فَأَدْخَلَهُ بِهِ جَنَّتَهُ، اور اسی ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ والے ہیں، جو ایماندار ہیں لیکن گناہ والے ہیں، گناہ کر کے اڑے ہیں بغیر توبہ کے، تو اگر اللہ نے ان کو جہنم میں داخل کیا، اور داخل کرنا یہ اس کا عدل ہوگا کہ آپ مجرم ہیں تو جرم کی سزا پائیے، تو اللہ رب العالمین اس کی ایمان کی بدولت اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ بہرحال قیامت کے دن ہر شخص جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا اس کو بھی دیکھے گا۔ پھر جو لوگ جہنم میں جائیں گے، ایمان کی بدولت اللہ نکالے گا، اپنے فضل سے نکالے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکالے گا، بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شفع له من اہل الکبائر من امتی، جن کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے نبی کی شفاعت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایک دعا کی گارنٹی دی کہ وہ دعا قبول کرے گا اس کی۔ سب نبیوں نے اپنی اپنی دعائیں دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنے امت کے گنہگاروں کی سفارش کے لیے بچا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله كل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے دنیا ہی میں وہ اپنی دعائیں مستجاب مانگ لی، میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کے رکھا ہے قیامت کے لیے، اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کے لیے، جو انشاءاللہ ہر اس مومن موحد کو حاصل ہوگی جو گناہ کر کے مرا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا۔ تو جو جہنم میں جائے گا وہ اپنے ایمان کی بدولت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو جو عزت عطا فرمائے گا، شفاعت کا حق دے گا، اس حق کی بنیاد پر جو مومن جس کے حق میں سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی رضامندی سے، اس کے نتیجے میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ خَلَقَ الْجَنَّةَ فَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِأَوْلِيَائِهِ وَأَكْرَمَهُمْ فِيهَا بِالنَّظْرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَهِيَ الَّتِي أَهْبَطَ مِنْهَا آدَمَ نَبِيَّهُ وَخَلِيفَتَهُ إِلَى أَرْضِهِ۔ کہتے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کو پیدا کر دیا ہے، آلریڈی جنت پیدا کر دی گئی ہے، موجود ہے جنت، اور اسی طریقے سے جہنم بھی موجود ہے۔ ماضی کے سیغے کے ساتھ جو حتمیت اور یقینیت پر دلالت کرتا ہے، اللہ نے کہا اعدت للمتقین وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ فرمایا وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اعدت للمتقین، تیار کر دی جا چکی، اور کافروں کے لیے کہا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی جا چکی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں جنت اور جہنم دونوں کا منظر دیکھا، جنت میں بھی داخل ہوئے اور جہنم میں سزا یافتہ لوگوں کی تفصیلات کچھ بتائی۔ اسی طریقہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیحین کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف ادا فرما رہے ہیں، سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے درمیان آپ نے اپنا آگے بڑھے اور آپ نے ہاتھ بڑھایا کچھ لینے کے لیے، لیکن پھر پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پیچھے ہٹے، تو پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ آج آپ نے نماز میں وہ حرکت کی جو آپ نے کبھی نہیں کی، دیکھا کہ آپ آگے بڑھے، آپ نے حرکت اپنا ہاتھ بڑھایا، یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے دیکھا مجھ کو نماز میں کہ میں آگے بڑھا ثم تقعقعت، تو پھر میں الٹے پیچھے پہ لوٹا؟ کہا یا رسول اللہ، کہا کہ جنت کا منظر آیا، بڑی حسین جنت اللہ نے دکھائی، تو اس میں کھجور کے لٹکتے ہوئے گچھوں کو میں نے توڑنا چاہا کہ توڑے تم کو کھلائے، لیکن پھر یاد آیا کہ یہ تو کھائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ جنت کا پھل تو آدمی جنت ہی میں کھائے گا، دنیا میں تو کھا نہیں سکتا، تو اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور جب تم نے دیکھا کہ میں پیچھے ہوا تو جہنم کا منظر دیوار پر لایا گیا، بڑا خوفناک منظر تھا، اتنا جہنم کو کھولتا ہوا، اور اس قدر بھیانک روپ میں، بھیانک شکل میں جہنم کو کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ تو جنت اور جہنم، اسی طریقے سے بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے کہ جب آدمی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب کر کے جب چلے جاتے ہیں، بندہ اللہ کے اس امتحان میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس میرے بندے کے لیے قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دو، اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا اوڑھنا اڑا دو، اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دو تاکہ وہاں سے روحہا و روحہا، اس کی ہوا اور اس کی خوشبو اس کو ملے۔ اور جو ناکام فیلیور ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے
کہ اس کی قبر کو تنگ کر دو، وافرش لہ من النار، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو جہاں سے باد سبوں گرم ہوا اور تپش اس کو لگتی رہتی ہے۔ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ تو جنت اور جہنم الحمدللہ موجود ہے، ایسا نہیں جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں یا بعض اہل بدعت کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی پیدا نہیں کی گئی ہے، اس وقت پیدا کی جائے گی۔ ابھی اتنے سالوں پہلے پیدا کرنے سے کیا فائدہ، بغیر استعمال کر کے، بغیر استعمال کے لیے بھی کوئی پیدا کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ جب آدمی مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ اچھا اتنے سارے لوگ جو مرتے جا رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں، ان کی روح کہاں جا رہی ہے؟ اگر جنت نہیں ہوتی تو یہ روح کہاں جاتی، مومنوں کی روح کہاں جاتی؟ ایسے ہی بھٹکتی رہتی کیا؟ اور برے لوگ جو جا رہے ہیں ان کی روحیں کہاں جا رہی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جنت ہونی ہے۔ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شہداء کی روح اللہ تعالیٰ سبز پرندے، سبز چڑیے کے پیٹ میں ڈالتا ہے، اب وہ چڑیا جنت کے پھلوں کو کھاتی ہے اور عرش الہی سے لگے ہوئے جو جھومر اور قندیلے ہیں اس میں آ کر رات گزارتی۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومن کی روح جو ہوتی ہے وہ چڑیوں کی شکل میں ہوتی ہے، سب چڑیوں کی نہیں، چڑیوں کی شکل میں روح ہے، جنت کے پھل کو کھاتی ہیں اور جنت میں درختوں پر بسیرا کرتی ہیں۔ کیسے فائدہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت کو سنوار رہا ہے، جہنم کو کھولا رہا ہے، ہولناک بنا رہا ہے، نعمتوں کا اس میں اضافہ کر رہا ہے یا عذاب کی شکلوں کا اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنت اور جہنم بے فائدہ ہے؟ ابھی قیامت کے دن اس کا فائدہ اور نقصان نظر آئے گا؟ نہیں۔ الحمدللہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ جنت اور جہنم پیدا کر دی گئی ہے اور وہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے اور جنت کو اپنے اولیاء متقین کے لیے دار الخلود بنایا ہے۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہے گا، کبھی وہاں سے نکالا نہ جائے گا۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدین فیہا، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا وہاں سے تبدیلی نہیں چاہیے گے، تو ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا۔ والسابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ انصار اور مہاجرین، سابقین اولین اور ان کے نیکوکار پیروکار، بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے جنت میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے وہاں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی۔ اور اسی طریقہ سے مشرکین بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ کفر و شرک کرنے والے ادھر جہنم میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ لا يخفف عنهم العذاب، ان سے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ تو جہنمی بھی جو کفار ہے دائمی جہنم ہے، جہنم بھی ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی، اور جنت بھی ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی فنا نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ جہنم کے جس حصے میں مومن گنہگار رہے گا، اگر وہ سفارشات کے بعد جنت میں چلا آئے گا اور وہ جگہ خالی رہے گی تو وہ ختم کر دی جائے گی۔ تو فرمایا وَخَلَقَ النَّارَ فَأَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ۔ اللہ اکبر۔ اچھا اسی میں کہا کہ جنتیوں کو اللہ رب العالمین ہمیشہ کی اپنی جنت میں ڈالے گا اور وہاں اس کی عزت افزائی فرمائے گا، بالنظر الی وجہہ الکریم، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار کرائے گا۔ اللہ اکبر، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیوں اور کچھ مانگو، اور کچھ مانگو، تو کہے گا اللہ تعالیٰ کیا مانگے، سب کچھ تو نے دے دیا، ہر آرزو پوری کر دی، اب تو کچھ مانگنے کا رہا ہی نہیں۔ تب اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ کیا تم میرا دیدار نہیں کرو گے؟ تو مومن کی بانچیں کھل جائیں گی، اور یہ سب سے بڑا انعام ہوگا اللہ رب العالمین کا مومنین کے اوپر کہ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ النظر الی وجہ اللہ الکریم، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے قیامت میں بڑے تر و تازہ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کے چہرے کو تازہ کرے۔
اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. جہنمیوں پر مشرکین پر اللہ غصہ ہوگا, ناراض ہوگا. کہتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, یہ مشرکین اللہ رب العالمین کے دیدار سے محروم ہوں گے, پردے میں کر دیے گئے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے اللہ راضی اور خوش ہوگا مومنین سے, اللہ ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. اگر دیدار ممکن نہ ہوتا اور یہ سوال بے محل ہوتا تو حضرت موسیٰ کلیم الرحمن نے اللہ سے یہ سوال کیوں کیا جبل طور پر؟ رب ارنی کیف, رب ارنی انظر الیک, مجھے دکھا کہ تو کیسا ہے. تو کہا لن ترانی, ہرگز تو یہاں مجھ کو دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. پھر بھی اگر تم کو دیکھنے کا اصرار ہے تو میں اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں پہاڑ پر, اگر وہ پہاڑ ثابت رہا تو دیکھ پائے گا, ورنہ نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر دیکھنا ممکن نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ اس طرح کا مستحیل اور عبث اور بیہودہ اور بیکار سوال نہ کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال درست تھا. البتہ اللہ نے کہا کہ دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا, قیامت کے دن اللہ رب العالمین مومنین کو دیدار اپنا نصیب فرمائے گا اور آنکھوں میں وہ قوت عطا فرمائے گا, لیکن ادراک نہیں ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا, قرآن نے کہا لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کا ادراک نہیں کریں گی. ادراک الگ چیز ہے, دیکھنا الگ چیز ہے, ایک جھلک دیکھنا الگ چیز ہے, اور ہر طریقہ سے آگے پیچھے دیکھنا بالکل الگ چیز ہے. نہیں سمجھا آپ نے؟ ادراک کا معنی ہے احاطہ, چاروں طرف سے دیکھنا, بڑھیا سے دیکھنا, آگے پیچھے سب سے. جاتے لڑکی کو دیکھنے کے لیے شادی کرنے کے بعد چہرہ دیکھ لیتے, مکمل طریقے سے دیکھنا تو شادی کے بعد ہوگا جو ہوتا ہے. تو احاطہ ہر طریقے سے دیکھنا یہ تو محال ہے, ہر طرح سے اللہ کو دیکھنا یہ تو محال ہے. بہت گہرے طریقے سے دیکھنا, ہر چیز کو, اس کی انگلی دیکھے, اس کا پاؤں دیکھے اور سب کچھ دیکھے آگے پیچھے سے, کہا نہیں یہ تو ممکن نہ ہوگا, بس چہرے کا دیدار ہوگا, ایک جھلک ہوگی یا معاملہ ختم. تو رویت تو ہوگی, لیکن اللہ نے وہاں ادراک کی نفی کیا ہے. لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور ایک جھلک ٹیبل کی آپ نے دیکھی, اب آئے تو دیکھا اچھا اچھا کیسا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, اچھا اچھا اس میں دراز بھی ہے, اچھا اچھا, یہ اچھا اچھا کر کے جو دیکھ رہے ہیں آپ چاروں طرف سے, یہ ہوا اس کا ادراک, احاطہ. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ نہیں کرے گا, صرف ایک جھلک دیکھے گا. اچھا, اس کے بعد فرمایا کہ جس جنت میں اللہ اپنے نیک بندوں کو داخل کرے گا یہ وہی جنت ہوگی, یا یہ وہی جنت ہے جس سے آدم علیہ السلام نکالے گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جنت الگ ہے, یہ جنت الگ ہے, اللہ تعالیٰ ٹیلا پر پہاڑ پر بنائے گا جنت کو. جی نہ, وہ سب نہیں ہے, وہ وہی جنت ہے جو آسمان میں ہے جس سے حضرت آدم نکالے گئے. یہ وہی جنت ہے جس سے اللہ نے اپنے نبی کو, اپنے خلیفہ کو, جس کو زمین میں خلیفہ بنایا تھا کہ ایک دوسرے کا خلیفہ بنے گا, ایک جائے گا دوسرا آئے گا, یا اللہ کے حکم کو نافذ کرے گا یہ خلیفہ تو اللہ کا خلیفہ, یا یخلف بعضهم بعضا. تو یہ تو جنتیوں کے تعلق سے بات آئی. وَخَلَقَ النَّارَ فَأَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ, اور اللہ نے جہنم کو بھی پیدا کر دیا ہے, آلریڈی جہنم بھی پیدا کی جا چکی ہے, اور اس کو بھی اللہ نے دار الخلود بنایا ہے, ہمیشہ کا گھر بنایا ہے. کس کے لیے؟ لمن کفر بہ, جو اللہ تعالیٰ کا کفر کرتا ہے, جو اللہ کا انکار کرتا ہے. وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ, اور اللہ کی آیتوں میں, اس کی کتابوں میں, اس کے رسولوں میں الحاد کرتا ہے, یعنی انکار کرتا ہے, اس کی تعویل کرتا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ تو الحاد ابطال کے معنی میں, انکار کے معنی میں. یلحدون فی اسمائہ, اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں, بیجا تحریف کرتے ہیں, تعویل کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. سمجھا نا؟ تو کئی شکلیں ہوتی ہیں الحاد کی. تو جو لوگ اللہ کا کفر کرتے ہیں, کفر, اور اسی معنی میں الحد, اسی سے آتا ہے ملحد. سمجھا نا؟ تنوع عبارت کے لیے استعمال کیا, تنوع عبارت کے لیے کہ کفر بھی جو اللہ کا کفر, جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے, وہ الحد فی آیاتہ, اور اس کی آیات کا, اس کے رسول کا, اس کی کتابوں کا انکار کرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو مشرک ہے اور مشرک مرے ہیں, ان کا دائمی ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم میں ہے. وَجَعَلَهُمُ اللَّهُ مَحْجُوبِينَ عَنْ رُؤْيَتِهِ, اور اللہ نے ان کو اپنی رویت سے محروم کر رکھا ہے, پردے میں رکھا ہے. تو گویا مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ
ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ، ہمارے اخوان کو، محبین کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں بنائے جن کے لیے اللہ نے جنت کو دارالخلود بنایا ہے، اور جہاں مومنین کو اللہ تعالیٰ اپنی رویت سے مشرف اور مکرم فرمائے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، احسان کرنے والوں کے لیے، اللہ کے ساتھ بندگی میں احسان کرنے والے، پختہ بندگی کرنے والے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والوں کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ہے، وزیادۃ یعنی النظر الی وجہ الکریم، اللہ کے چہرے کا دیدار ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں روایت ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔